آپ نے آنکھیں کھولی، ایسا ڈاکٹر دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. ہاں؟ ایسا ڈاکٹر آئے ہے آپ کے معجزے. فرمایا یہ جھنڈا لو اور جاؤ خیبر کو فتح کر کے آنا ہے. آپ جب خیبر پہنچے تو جو قلعہ تھا اس قلعے کا جو دروازہ تھا اس کے چاروں طرف انہوں نے کھڈا کھود دیا تھا، خندق کھودی تھی کہ اگر دشمن آئے گا تو اس کو پہلے یہ خندق پار کرنی پڑے گی، اور جب تک وہ خندق پار کریں گے تو اوپر سے وہ لوگ گرم پانی اور پتھر اور اس قسم کی چیزیں اس زمانے میں جنگ میں استعمال ہوتی تھیں، کھولتا ہوا پانی اوپر سے پھینکتے تھے، تو دشمن کو قلعے کے نزدیک آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو سپہ سالار ہو بن کر گئے ہیں، لشکر ساتھ ہے. جب دیکھا تو آپ وہاں جب دیکھا جا کر کے دروازہ تو بند ہے. قلعے کے دروازے آپ سمجھتے ہیں کتنے بڑے ہوتے ہیں. آپ نے نعرہ تکبیر لگایا ہے اور چھلانگ لگائی ہے تو اس خندق کو بھی پار کیا، اور جا کر جب اس کو مکہ مارا ہے تو وہ جو دروازہ تھا وہ گرا ہے، اور اس دروازے کو اٹھا کر آپ نے اس خندق کے اوپر ڈالا ہے اور اسی کو پل بنا دیا، یعنی لشکر کو کہا کہ اس کے اوپر سے گزرو. اس وقت تو پتہ نہیں چلا. بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس دروازے کا وزن 80 من تھا. 80 من وزن کو مکے سے گرانا اور پھر اس کو اٹھانا اور پھر اس کو خندق کے اوپر رکھنا اور پھر لشکر کو کہنا کہ اب جاؤ اس کے اوپر سے، یہ پل بن گیا، گزرو اس کے اوپر سے. کسی موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو خیبر میں کوئی ایسا کام تھا جو جسمانی کام تھا جو وہ آپ نہ کر پا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ وہاں تو آپ نے 80 من کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا تھا اور اس کے اوپر چل کر آئے تھے، آج آپ سے یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ جسمانی طاقت ہے، وہ روحانی طاقت تھی. جسمانی طاقت میں اور روحانی طاقت میں اتنا فرق ہے. تو جس وقت آپ نماز پڑھتے تھے، بتاؤ اتنا شیر خدا جو سخت جسم کے مالک ہیں، تیر نہیں نکل رہا ہے، آپ نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مت نکالو. جب میں نماز پڑھنے لگوں اس وقت میرے جسم سے اس تیر کو نکال دینا. آپ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے تو آپ کا جسم مبارک ایسا نرم ہو جاتا تھا جیسے روئی کا گالا ہوتا ہے، خوف خدا سے،
خوف خدا سے اتنا آپ کا جسم مبارک نرم ہو جاتا تھا، تو جب آپ نماز پڑھنے لگے اس وقت لوگوں نے جب آپ کے تیر کو نکال دیا اور جب آپ نے سلام پھیرا اور لوگوں نے کہا کہ آپ کا تیر ہم نے نکال دیا، فرمایا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کس وقت تم نے یہ تیر نکالا ہے۔ یعنی جسم مبارک اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جنتان کا لفظ ہے، ایک جنت نہیں بلکہ ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس میں مفسرین نے بعض نے کہا ہے کہ دو جنتیں وہاں ملیں گی جیسے کہ جنت الفردوس یا جنت عدن، دوسری جنتیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، دو جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک جنت ان کو وہاں ملے گی اور ایک جنت اسی دنیا میں ملے گی ان کو، کہ وہ اتنے خوشحال ہوں گے، اتنے ان کے قلب مطمئن ہوں گے، اتنی خوشی محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کے لیے دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ دنیا میں بھی وہ جنت میں ہی رہیں گے، کیونکہ جنت تو بھائی دراصل جنت کیا ہے؟ دل کی خوشی کا نام ہے نا۔ دل مطمئن ہو، دل میں اطمینان ہو، سکون ہو، چین ہو، آرام ہو، رزق کی فراوانی ہو، عزت ہو، اور ذلت سے خدا بچا دے، قرض دار نہ ہو، یہ تمام چیزیں، یہی تو جنت ہے نا۔ اچھی بیوی ہو، اچھی اولاد ہو، اچھا گھر ہو، ہاں تو دنیا میں بھی جنت ہے یہ، تو انسان بڑے خوشحال طریقے میں رہے گا۔ تو فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا، ان کے چہرے ایسے چہرے ہوتے ہیں جن سے رکوع اور سجود کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا نمازیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے یہاں پر شامی کباب بنا لیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ منافقین کی بھی یہ بھی ایک نشانی ہے، اور نشان یہاں نہیں ہوگا، وہ اس جگہ پہ اکثر دیکھا ہوگا، اور خاص کر وہابیوں کو دیکھ ان کا نشان یہاں ہوگا۔ سنیوں کو آپ نشان زیادہ نظر نہیں آئے گا،